اس سے بچنے کا حال کیا ہے؟ کہ عام آدمی اگر شوگر سے بچنا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ریزن جاننا چاہ رہے ہیں کہ ڈائبٹیز ہوتی کیوں بیسیکلی تھوڑا سا عام طور پہ جنرلی مت ہوتی ہے کہ جو اگر آپ کے فیملی میں کسی کو ہے تو آپ کو لازمی اگر آپ الرٹ ہو جائیں اور پہلے ہی ویل انفارمڈ ہوں تو آپ اس کو کنٹرول. اگر آپ ڈائٹ بھی غلط لے رہے ہیں, آپ کا لائف سٹائل بھی غلط ہے اور اس کے بعد سٹریس میں انڈر سٹریس بھی رہتے ہیں آپ, تو پھر اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو آپ اس کو پہلی بنیادوں پہ فرسٹ لیول پہ آپ اس کولڈ ڈرنک جس طرح کہ ہم یوز کرتے ہیں بلیک کولڈ ڈرنک اسپیشلی, دوسرا اس سے آپ واش روم کے ایز اے کلینر بھی. جناب ویلکم اگین, میں ڈاکٹر عماد, آپ دیکھ رہے ہیں QS ہیلتھ, اور جناب آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اظہار خان جو کہ MD ہیں اور ساتھ ساتھ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ الٹرنیٹیو میڈیسن لائنز انٹرنیشنل ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب ویلکم کرتے ہیں شو میں. اور ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا جس طرح ہم بات کر رہے ہیں سیریز کو لے کر چل رہے ہیں ڈائبٹیز مینجمنٹ اور ڈائبٹیز کے حوالے سے, اور الٹرنیٹیو میڈیسن میں بھی آپ جس طرح سے ایکسپرٹیز ہیں, تو ریزن جاننا چاہ رہے ہیں کہ ڈائبٹیز ہوتی کیوں بیسیکلی, تھوڑا سا اس کو بریفلی انٹروڈیوس. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے پریویس پروگرام میں جنرلی ہم نے بات کی ڈائبٹیز کے بارے میں. آج ہم یہ بات کریں گے کہ بیسکلی ڈائبٹیز جو ہے یہ کیوں ہوتی ہے. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ دو ہیں, رادر تین ہیں. تین چیزیں جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں جو ٹاپ آف دی لائن ہیں, اور بھی بہت سی ریزنز ہیں لیکن تین ریزنز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. عام طور پہ جنرلی مت ہوتی ہے کہ جو اگر آپ کے فیملی میں کسی کو ہے تو آپ کو لازمی ہونا ہے, لیکن اگر آپ الرٹ ہو جائیں اور پہلے ہی ویل انفارمڈ ہوں تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اب جو تین چیزیں میں بتانے لگا ہوں, نمبر ون آپ کی ڈائٹ, رانگ ڈائٹ, ٹھیک ہے, سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے. نمبر ٹو آپ کا لائف سٹائل, ہم اس پہ بات کرتے ہیں لائف سٹائل. اور نمبر تھری جو کہ بہت زیادہ ہم اس کو اتنا زیادہ سمجھتے نہیں ہیں, وہ ہے سٹریس. یہ تین جو فیکٹرز ہیں یہ ایک بہت بڑا, اگر آپ ڈائٹ بھی غلط لے رہے ہیں, آپ کا لائف سٹائل بھی غلط ہے, اور اس کے بعد سٹریس میں بھی انڈر سٹریس بھی رہتے ہیں آپ, تو پھر آپ لکھ کے رکھ لیں کسی ڈرا میں کہ آپ ڈائبیٹک ہونا ہی ہونا ہے, آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. اچھا, اس سے بچنے کا حال کیا ہے؟ کہ عام آدمی اگر شوگر سے بچنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ بہت اچھی بات ہے, ہم انشاءاللہ بتائیں گے, آگے سلوشنز بھی بتائیں گے, لیکن جو بچنے کی آپ نے بات کی یہ بہت اہم ہے. ہم اصل میں نا جب تک ہمارے سر پہ آ جائے نہ آئے ہم ایز اے نیشن, اور اس کے بعد جب ایمبولینس میں ڈال کے کوئی ہاسپٹل نہ لے جائے, ہم سمجھتے ہیں ہم بیمار نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم سمجھتے نہیں. تو بھائی اللہ کے بندوں اس چیز کو سمجھو کہ آپ خود بھی اور اپنی جنریشنز کو بھی ایک چیز سامنے پتہ ہے آ رہی ہے. ایک تو جیسے ہم نے پریویس پروگرام بتایا, اگر تو آپ اوبیس ہیں, اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں, تو آپ اس کو پہلی بنیادوں پہ فرسٹ لیول پہ آپ اس کو ریڈیوس کریں, ٹھیک ہے, اپنے موٹاپے کو کم کریں. اس کے ہم طریقے بھی بتائیں گے. نمبر ٹو آپ کی جو ڈائٹ ہے, یہ آج کل سب سے بڑا ایشو پاکستان میں جو ہے, میں دیکھتا ہوں کہ رات کو جو بائکرز ہیں وہ ساری رات کھانے لے کے, تو لوگوں کو 1-2 بجے 3 بجے لے کے, وہ بھی فاسٹ فوڈ, کوئی ٹائم فریم نہیں ہے ہم کھانے کا, اور اس میں فوڈ بھی کیا ہونا چاہیے. یعنی دیکھیں نا, یہ تو سب سے پہلے تو جو فاسٹ فوڈ ہے اس کی تباہی مچا دی اس نے, ٹھیک ہے, کولڈ اینڈ فزی ڈرنکس نے تباہی مچا دی. تو یہ تو دیکھیں وہ ابھی ریسرچز بھی آ چکے ہیں, اور ویسے عام پروگرام بھی آتے ہیں کہ جو کولڈ ڈرنک جس طرح کہ ہم یوز کرتے ہیں بلیک کولڈ ڈرنک اسپیشلی, دوسرا اس سے آپ واش روم کے ایز اے کلینر بھی یوز کر سکتے ہیں. تو آپ کے اندر کیا کرتا ہوگا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو فاسٹ فوڈ ہے اس کی جو تباہی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ اگر ہم اپنی نسلوں سے پیار کرتے ہیں, یا مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں, تو اور یا پیرنٹس اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, خدا کے لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے, ٹھیک ہے, بیماری اور موت کے گڑھوں میں دھکیل رہے ہیں ان غلط ڈائٹ کے ذریعے. یہ کوئی انسانوں کے کھانے والی ڈائٹس نہیں ہیں. خوراک کیا ہونی چاہیے؟ جی ٹھیک ہے, ایک تو یہ. دوسری بات ہے کہ ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم کچن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کچن جو ہے یہ ہمارا بیماریوں کا گھر بھی ہو سکتا ہے اور صحت کا ضامن بھی ہو سکتا ہے. اس میں جیسے ہم سلوگن دیتے ہیں کہ فوڈ ایز اے ڈائٹ, ٹھیک ہے, ڈائٹ ایز اے فوڈ, ٹھیک ہے, ایز اے میڈیسن, فوڈ ایز اے میڈیسن اینڈ کچن ایز کلینک. فوڈ ایز اے میڈیسن اینڈ کچن ایز کلینک, یہ ہمارا سلوگن ہے. اب جب آپ کچن میں جاتے ہیں, آپ نے کہا کہ کیا کھانا چاہیے, اس میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ 3 دشمن بیٹھے ہوئے ہیں, سفید دشمن آپ کے, عام سمجھانے کے لیے. سب سے پہلے آپ کا سفید آٹا, اس کے بعد سفید چینی, پھر سفید نمک, ٹھیک ہے. ہم نمک کو اس طرح لیتے نہیں. تو جو سفید آٹا ہے یہ تو انتہائی زیادہ غلط ہے سب کے لیے, ٹھیک ہے, وہ ڈائبیٹک ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ اس کو را فارم میں لیں,
اور اس کے چھان جو فائبر کے ساتھ لیں اور چکی کا آٹا استعمال کریں، نمبر 1 عام آدمی کے لیے. اس کے بعد ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے ہم آگے چیزیں بتائیں گے، پلانز بھی بتائیں. نمبر 2 شوگر، یہ قطعاً انسانوں کے کھانے والی چیز نہیں ہے. جتنی شوگر فیکٹریز ہیں ان کے آپ سروے کریں، ان کے پیچھے جہاں پہ ان کی ویسٹیج جاتی ہے وہاں 100 سال تک فصل نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل کھانے والی انسانوں کی چیز نہیں. اس کو آپ آٹے کو میں نے بتایا کہ کس طرح ریپلیس کرنا ہے. اسی طرح سے ہم کی جو شوگر ہے اس کی جگہ پہ آپ شوگر کی جگہ پہ آپ گڑ اور شکر استعمال کر سکتے ہیں. ڈائبٹک پیشنٹ کی بات ہم ابھی نہیں کر رہے، جنرل بات کریں تاکہ ہو نہ شوگر. اس کے بعد ہم نے ایک اور بتایا تھا کہ ہر جو بندہ ہے وہ اپنے گھروں میں یا اسٹیویا ایک پودا ہوتا ہے، وہ اسٹیویا آپ لگا سکتے ہیں، قدرتی پودا ہے، پتے توڑیں آپ استعمال کریں. بڑی سویٹ سے ہے، جی میں بھی استعمال کرتا ہوں. 10 ٹائمز سویٹر دین شوگر، وہ کر سکتے ہیں. یعنی نیچر کی طرف آئیں. ہمارا کانسیپٹ ہے کہ بیک ٹو بیسکس، آپ نیچر کی طرف آئیں تاکہ آپ خوش ان کی رہ سکیں صحت مند. دوسرا ہے نمک. نمک جو ہے وہ ہمیں سفید نمک نہیں استعمال کرنا، ہمیں جو پنک سالٹ ہے وہ یوز کرنا ہے، جو کہ پاکستان جس میں خود کفیل ہے اور انتہائی ان کے سستا ہے. ہمالین سالٹ ہے، پاکستانی نمک اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ وہ یوز کریں، وہ آپ بہترین انداز میں آپ کے لیے ہیلدی. اور تیسری جو چیز ہے نمک میں ہی وہ ہم بھول گئے ہیں، ہمارے ان کے بڑے بھی اور سارے لوگ یوز کرتے ہیں بلیک سالٹ. تو بلیک سالٹ جو ہے آپ اسپرنکل کر کے آپ امرود پہ، کنوں پہ اس طرح سے ہم کھاتے تھے، تو وہ بھی ایک پروڈکٹیو چیز ہے. تو یہ 3 کو. چوتھی جو چیز ہے 3 سفید دشمنوں کے ساتھ ایک اور ان کا دوست بیٹھا ہوا ہے آپ کے کچن میں، وہ ہے آپ کا آئل. آئل سمجھ لیں کہ کوئی بھی ریفائنڈ آئل، جو پروسیس ہوئی ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے زہر ہے. بلیچ سے پروسیس ہوا ہوتا ہے اور ساری جو پروسیس چیزیں ہیں وہ نہیں آپ نے استعمال کرنی. آپ نیچرل چیزوں پہ جائیں. اس کا جو الٹرنیٹیو ہے وہ ڈیفینیٹلی سرسوں کا تیل ہے جس کو اسمیل آتی ہو. اس کے علاوہ اس کو کنولا کے طور پہ یوز کر سکتا ہے. پھر آپ کوکونٹ آئل یوز کر سکتے ہیں، دیسی گھی یوز کر سکتے ہیں. اس پہ پورے پروگرام کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے جیسے کویشچن آتے جائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں نمبر بھی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آئے گا، تو اس پہ جو کویشچنز آئیں گے ہم اگلے پروگرامز میں بتاتے بھی جائیں گے. اور جن لوگوں کو جس طرح کی گائیڈنس بھی چاہیے اس پلیٹ فارم سے ملتی رہے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. اور آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، مشورہ لینا چاہتے ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی ہے، یا آپ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر کے رائے بھی لے سکتے ہیں اور کلینک پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، یا کسی بھی فرد کو اگر ان چیزوں کا مسائل کا سامنا ہے، تو وہ آپ ڈائریکٹلی ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. جناب آج کے شو میں اتنا ہی. اپنے میزبان ڈاکٹر اے احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.